مسئلہ ہے کہ کیا بتائیں کس طرح سے جی رہے ہیں ہم یہاں، کیا بتائیں کس طرح سے جی رہے ہیں ہم یہاں، روح مفلس اور بدن مہنگا کرائے کا مکان. کیا بتائیں کس طرح سے جی رہے ہیں ہم یہاں، روح مفلس اور بدن مہنگا کرائے کا مکان. اور حضرات ایک ایسا موضوع پیش کر رہا ہوں جو ہماری سوسائٹی میں ٹیبو مانا جاتا ہے، اور غزل کی پوری تہذیب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی پیش کروں گا کہ روح مفلس اور بدن مہنگا کرائے کا مکان. اور کیا عجب بدلاؤ آیا ہے چمن میں ان دنوں، کیا عجب بدلاؤ آیا ہے چمن میں ان دنوں، گل گلوں پر مر رہے ہیں تتلیوں پر تتلیاں. کیا عجب کیا عجب بدلاؤ آیا ہے چمن میں ان دنوں. کیا عجب بدلاؤ آیا ہے چمن میں ان دنوں، گل گلوں پر مر رہے ہیں تتلیوں پر تتلیاں. کیا عجب بدلاؤ آیا ہے چمن میں ان دنوں، گل گلوں پر مر رہے ہیں تتلیوں پر تتلیاں. اور صاحب یہ بھی شعر، گل گلوں پر مر رہے ہیں تتلیوں پر تتلیاں. اور کیا خطا ہوگی جو دریا نے کنارہ کر لیا، کیا خطا ہوگی جو دریا نے کنارہ کر لیا، صبح ساحل پر مری پائی گئی دو مچھلیاں. کیا خطا ہوگی جو دریا نے کنارہ کر لیا، صبح ساحل پر مری پائی گئی دو مچھلیاں. اور حضرات چند اشعار اور سماعت فرما لیجیے کہ وہی اجداد کے قصے وہی کردار کی باتیں، وہی اجداد کے قصے وہی کردار کی باتیں، اما چھوڑو میاں جانے دو یہ بیکار کی باتیں. وہی اجداد کے قصے وہی کردار کی باتیں، اما چھوڑو میاں جانے دو یہ بیکار کی باتیں. اور حضرات یہ شعر بالکل ایک دم منفرد بہت الگ انداز کا شعر، وہی اجداد کے قصے وہی کردار کی باتیں. اور پریشاں چاروں دیواریں ہیں چھت کے اس رویے سے، پریشاں چاروں دیواریں ہیں چھت کے اس رویے سے، سروں پر بیٹھ کر سنتی ہے ہر دیوار کی باتیں. پریشاں چاروں دیواریں ہیں چھت کے اس رویے سے. شکریہ بہت بہت حضرات. کہ پریشاں چاروں دیواریں ہیں چھت کے اس رویے سے، سروں پر بیٹھ کر سنتی ہے ہر دیوار کی باتیں. اور سروں پر بیٹھ کر سنتی ہے ہر دیوار کی باتیں. اور لہو کا استعارہ ہے گلاب اس دور میں صاحب، لہو کا استعارہ ہے گلاب اس دور میں صاحب، پرانی ہو گئی ہیں وہ لب و رخسار کی باتیں. لہو کا استعارہ ہے گلاب اس دور میں صاحب، پرانی ہو گئی ہیں وہ لب و رخسار کی باتیں. اور پرانی ہو گئی ہیں وہ لب و رخسار کی باتیں. اور بہت یہ شعر بھی کافی الگ انداز کا شعر ہے کہ پرانی ہو گئی ہیں وہ لب و رخسار کی باتیں. اور بہت تھپڑ پڑے پتواروں کے دریا کے گالوں پر، بہت تھپڑ پڑے پتواروں کے دریا کے گالوں پر، کنارے تک وہی کھٹ پٹ وہی تکرار کی باتیں. بہت تھپڑ پڑے پتواروں کے دریا کے گالوں پر، کنارے تک وہی کھٹ پٹ وہی تکرار کی باتیں. اور میرے گھر کا دریچہ کھلتا ہے بازار کی جانب، میرے گھر کا دریچہ کھلتا ہے بازار کی جانب، اسی سے گھر میں گھس آتی ہیں سب بازار کی باتیں. میرے گھر کا دریچہ کھلتا ہے بازار کی جانب، اسی سے گھر میں گھس آتی ہیں سب بازار کی باتیں، اسی سے گھر میں گھس آتی ہیں سب بازار کی باتیں. اور انا کو تھپکیاں دے کر سلا دے جی حضوری کر، انا کو تھپکیاں دے کر سلا دے جی حضوری کر، بہت نقصان کر دیں گی تیرا انکار کی باتیں. شکریہ آزاد، بہت بہت شکریہ. انا کو تھپکیاں دے کر سلا دے جی حضوری کر، بہت نقصان کر دیں گی تیرا انکار کی باتیں. اور صاحب بڑی مشکل سے اکتا کر یہ دن کٹتا ہے دفتر میں، بڑی مشکل سے اکتا کر یہ دن کٹتا ہے دفتر میں، بہت یاد آتی ہے ہر پیر کو اتوار کی باتیں. بھائی زندہ باد جناب انور جلال آبادی، کیا کہنے، واہ 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 واہ، کیا کہنے، زندہ باد. اندور والوں نے آپ کو سند دے دی، اب آپ انشاءاللہ ساری دنیا میں ہندوستان کا نام، اردو کا نام روشن کرتے رہیں. بڑی مشکل سے اکتا کر یہ دن کٹتا ہے دفتر میں،
بہت یاد آتی ہیں ہر پیر کو اتوار کی باتیں. اور حضرات یہ غزل اس کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں کہ فکر مستقبل ہوس کو اس قدر ہونے لگی, فکر مستقبل ہوس کو اس قدر ہونے لگی, آم کھا کھا کر زمین میں گٹھلیاں بونے لگی. فکر مستقبل ہوس کو اس قدر ہونے لگی, آم کھا کھا کر زمین میں گٹھلیاں بونے لگی. اور یہ شعر بالکل الگ انداز کا شعر کہ میلے جوتے پہنے آیا تھا خیال ترک عشق, کیا کہنے, میلے جوتے پہنے آیا تھا خیال ترک عشق, ان کی یاد آئی بگڑ کر فرش دل دھونے لگی. میلے جوتے پہنے آیا تھا خیال ترک عشق, ان کی یاد آئی بگڑ کر فرش دل دھونے لگی. اور کون سی منزل ہے یہ سنجیدگی کی دوستو, کیا کہنے, کون سی منزل ہے یہ سنجیدگی کی دوستو, مسکراتے ہنستے چہروں سے جلن ہونے لگی. کون سی منزل ہے یہ سنجیدگی کی دوستو, مسکراتے ہنستے چہروں سے جلن ہونے لگی. اور رات سورج کا ستایا جگنوؤں کا ایک ہجوم, کیا کہنے, رات واہ واہ, سورج کا ستایا جگنوؤں کا ایک ہجوم, مل کے یوں چمکا لگا جیسے سحر ہونے لگی. واہ, رات سورج کا ستایا جگنوؤں کا ایک ہجوم, مل کے یوں چمکا لگا جیسے سحر ہونے لگی. اور پہلے پہلے مجھ سے شرماتی تھی تنہائی مگر, کیا کہنے پہلے بھائی, پہلے مجھ سے شرماتی تھی تنہائی مگر, اب میرے بستر پہ میرے ساتھ ہی سونے لگی. ارے واہ 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 واہ, بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. کہ پہلے پہلے مجھ سے شرماتی تھی تنہائی مگر, اب میرے بستر پہ میرے ساتھ ہی سونے لگی, اب میرے بستر پہ میرے ساتھ ہی سونے لگی. اور یہ آخری شعر کہ راہ کے تنہا دیے نے جاتے جگنو سے کہا, کیا کہنے, واہ, راہ کے تنہا دیے نے جاتے جگنو سے کہا, آؤ بیٹھو یار شب لمبی بہت ہونے لگی. ارے راہ واہ کے واہ, تنہا دیے نے جاتے جگنو سے کہا, آؤ بیٹھو یار شب لمبی بہت ہونے لگی. شکریہ حضرات, بہت بہت شکریہ. بھائی زندہ باد جناب انور جلال آبادی. ان کا نام 3 حصہ میرے نام سے ملتا ہے, انور جلال پوری, انور جلال آبادی, تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ خوبی تو ہونی ہی چاہیے. ابھی کوئی 20 دن پہلے ایک مشاعرے میں منور بھائی بھی تھے, میں بھی تھا, جناب انور جلال آبادی نے مستقل اپنے 30-40 اشعار سنائے, اور عجیب و غریب سما بندھ گیا. جب یہ ہٹے تو منور بھائی نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ انور بھائی 25 برس کے بعد پہلی تازہ ہوا کا ایک جھونکا ہمارے اسٹیج پر آیا ہے, اس کا استقبال کیا جانا چاہیے. تو میں ان کا استقبال کر رہا ہوں پورے ہندوستان کے سامعین کی طرف سے, اس لیے کہ میں اپنی تیسری آنکھ سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ اندور جس کو سند دے دیتا ہے, ہندوستان اسے آواز دیتا ہے.